مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک ریاست کا یہ قانون تھا کہ وہاں پہ جو بھی نیا بادشاہ منتخب کیا جاتا 2 سال کے بعد اس کو تخت سے ہٹا کر ایک ویران اور خوفناک جنگل میں چھوڑ دیا جاتا۔ وہاں پہ وہ اپنی باقی زندگی بے یار و مددگار گزارتا، وہاں پہ وہ خطرناک جانوروں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا۔ وہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بادشاہ تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اس جنگل میں موجود جتنے بھی زہریلے اور خطرناک جانور ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کا دوسرا حکم یہ تھا کہ اس جنگل میں ایک عالی شان محل تعمیر کیا جائے۔ جب بادشاہ نے حکم دیا تو ریاست سے قیمتی لکڑی اور میٹیریل اس جنگل میں پہنچا دیا گیا اور کام شروع کر دیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے تیسرا حکم یہ جاری کیا کہ جنگل کے ایک حصے کو صاف کر کے زرخیز زمین کے طور پر ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جائے۔ اب بادشاہ سلامت کا حکم تھا تو فوراً دن رات اس پر کام شروع تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ دن آ گیا کہ جب بادشاہ نے تخت کو چھوڑ کر، عیش و عشرت کو چھوڑ کر، محل کی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر جنگل کا رخ کرنا تھا اور دوسرے بادشاہوں کی طرح وہاں بے یار و مددگار موت کا انتظار کرنا تھا اور کسی زہریلے جانور کی خوراک بن جانا تھا۔ لیکن جب ریاست کے لوگ بادشاہ سلامت کو لے کر جنگل کے حوالے کرنے کے لیے گئے تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ زہریلے جانوروں کی جگہ وہاں پہ ایک خوبصورت باغ تھا۔ عالی شان محل بادشاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ کا جنگل میں آنا اس وجہ سے مشکل نہ لگا، اس کو ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے اپنی ایک ریاست کو چھوڑ کر دوسری ریاست میں داخل ہو چکا ہے۔ اپنا وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ سلامت یہ حکم جاری کر چکے تھے کہ وہاں پہ 100 گھر بنائے جائیں اور ریاست سے کچھ لوگوں کو لے جا کر وہاں پہ بسا دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے اب بادشاہ سلامت کو کوئی مشکل پیش نہ آئی، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اپنی ایک ریاست کو چھوڑ کر دوسری ریاست میں چلے گئے۔ مولانا روم کا اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال اس دنیا میں اس بادشاہ کی طرح ہے کہ جو آ تو گیا، جو اس دنیا میں آیا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری، آسائش دیکھی، لیکن اس بادشاہ کی طرح ایک دن اس نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں چلے جانا ہے۔ جیسے بادشاہ خوفناک اور زہریلے جنگل میں گیا، اسی طرح انسان نے قبر میں چلے جانا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اے انسان اگر تو اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ تیری قبر کو بھی اس باغ کی طرح بنا دے، اس باغ سے بہتر بنا دے جو بادشاہ کو جنگل میں جا کر